اسلام گروپ یوٹیوب کے چینل کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے لوگ پوچھیں میرے بارے میں تو آپ فرما دیجئے کہ میں قریب ہوں، ہر پکارنے والی کی پکار کا جواب دیتا ہوں، لہذا انہیں چاہیے کہ مجھے کو پکاریں۔ عزیزان گرامی، دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا خدا ہی سے مانگنی چاہیے، اس لیے کہ وہ در وہ ہے جہاں آبرو نہیں جاتی، اور سارے خزانے اسی کے ہیں، اس کے خزانوں میں کبھی کمی ہونے والی نہیں ہے۔ وہ مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے، نہیں مانگنے والوں سے ناراض ہوتا ہے۔ ہاں، البتہ مانگنے کے کچھ آداب ہیں۔ سب میں پہلا ادب یہ ہے کہ امید رکھے اللہ کو تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کہ وہ ضرور ہماری دعا کو قبول فرمائے گا۔ دوسری چیز، اپنے احتیاج کا اظہار ہونی چاہیے کہ میں محتاج ہوں، اللہ غنی ہے، میں فقیر ہوں، وہ غنی ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اور استغفار بھی اگر کریں اچھا، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم ونتوب الیہ۔ اول آخر درود شریف پڑھنی چاہیے، نماز پڑھ کر دعا کرنی چاہیے۔ فرض نماز کے بعد جو دعا ہوتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ ہاتھ پھیلا کر کندھوں کے قریب برابر رکھ کر دعا کرنی چاہیے، اور روتے ہوئے دعا کرنی چاہیے، اس واسطے کہ ہم دیکھتے ہیں بچہ روتا ہے تو ماں کے سینے میں دودھ ابل آتا ہے۔ بندہ اللہ کے حضور روتا ہے تو اللہ کو پیار آتا ہے، اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ عدم قبولیت کیوں ہوتی ہے؟ قبول دعا کیوں نہیں ہوتی ہے؟ ہر دعا قبول ہوتی ہے، مگر حرام کھانے والے کی دعا اللہ کو تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ امجد حیدرآبادی نے کہا ہے، لینے کے نام خدا چلاتے ہیں پھر بھی اثر دعا نہیں پاتے ہیں، کھاتے ہیں لقمہ حرام، کھاتے ہیں لقمہ حرام، پڑھتے ہیں نماز، کرتے نہیں پرہیز، دوا کھاتے ہیں۔ دوا چل رہی ہے لیکن پرہیز نہیں ہے تو وہ دعا اثر نہیں کرتی۔ اسی طرح آج ہماری دعائیں جو قبول نہیں ہو رہی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پیٹ میں حرام غذائیں جا رہی ہیں، اور اس کا بہت کم لحاظ لوگ رکھتے ہیں۔ تو دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ ہم حلال کا اہتمام کریں، حرام سے بچیں، روتے ہوئے دعا کریں، اور پوری امید رکھیں۔ نا امیدی کا سوال نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا بھی مثلی ہی قبول کرتے ہیں، جو مانگے وہ دیتے ہیں۔ آپ اولاد مانگ رہے تو اولاد دیتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مانگے آپ ایک اور دیتے ہیں دوسری چیز، جیسے کہ بچہ سرما کے دنوں میں بارش ہو رہی ہے، ایسے وقت میں آئس فروٹ مانگ رہا ہے، آئس کریم مانگ رہا ہے، تو آپ آئس کریم نہیں دلاتے، اسے گلے آ جائیں گے اور بخار آ جائے گا، مزاج خراب ہو جائے گا، لہذا آپ کوئی دوسری چیز اسے دلاتے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہوتا ہے، بندہ مانگتا ایک ہے، دیتے ایک، تو نہ منظوری کا سوال ہی نہیں ہے، نہ قبولیت کا سوال ہی نہیں ہے، وہ قبول کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے کبھی بعینی ہی، بمثلی ہی، اور کبھی کوئی اور چیز جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عوض میں دے دیتے ہیں، یا آخرت کے لیے اٹھا کے رکھتے ہیں۔ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پیش کرتے جائیں گے کہ فلاں وقت تو دعا مانگا تھا، یہ لے اس کا بدلہ، یہ لے اس کا بدلہ، یہ لے اس کا بدلہ۔ تو بندہ کہے گا کہ مالک یہ سب، یہ تیری دعا جو کیا تھا تو اس کا نتیجہ۔ تو اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی دعا کو، اللہ ہے کہ وہ حرام پیٹ میں جا رہا ہے الگ بات ہے، ورنہ ہر ایک کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، بمثلی ہی یا
بعینہ ہی یا بمثلہ ہی یا پھر آخرت کے لیے اٹھا کر رکھتے ہیں۔ اللہ آپ کو ہم کو سب کو دعا مانگتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اس واسطے کہ دعا عبادت کا مغز ہے، ہم بندے ہیں، وہ ہمارے عبادت کا اتنا محتاج نہیں ہے، مگر عبادت کر کے اگر مانگتے ہیں تو ضرور اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔